حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے، یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے۔ ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید، حضور میں نے مرید ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے۔ تابع داری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے، بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے۔ حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود بیسیوں غلام ہیں، تیرا میرا سٹیٹس نہیں، میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا۔ عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے صدقہ کیے، ٹاٹ کا لباس پہن کے حضرت حسن بصری کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ خواجہ حسن بصری نظر اٹھائی، کہا اچھا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہ حضور ہر شے بیچ آیا ہو۔ تا کیوں؟ فرمانے لگے آپ نے کہا تھا تیرا میرا سٹیٹس نہیں، اب تو ایک ہو گیا ہے نا، اب تو سٹیٹس ایک ہو گیا نا، اب غلامی ملے گی۔ اگر رب تعالی مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو تو انسان بہترین سیاستدان ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو، بڑی اچھی پلاننگ کرنا جانتا ہو، سارا کچھ ہو، بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا؟ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، جب وہ ہم یہ کرتے ہیں
کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کر دیں. ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے. ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں. ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں. ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں. اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے. تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس شعبے سے بھی ہمارا تعلق ہے، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی. اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں. پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے، ہمیں مدد میسر آ رہی ہے. وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بڑی یاد رہ گئی. وہ فرمایا کرتے تھے قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے. قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں. اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، مالک کی مدد کا حصول اختیار کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہ میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ. مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا. مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ کیونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے. اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی اور مسجع مکفہ باتوں کا شکار نہ ہونا. کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہ میں پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، حضور نے میری تربیت فرمائی. اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، اور جس نے ہونا ہو جائے، بس رب اور رسول ناراض نہ ہو. اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے. توجہ جب بھی کرے رب کی جانب کرے. اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں. میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، یا مالک بندوبست کرتے، پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھی، مسجد میں رہی تھی، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا.
پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات یہ ایسی تھی، کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گئے. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہے، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے. اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب. فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وبشر الصابرین، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کریں انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے
اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما، اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کمنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہے، مجبوری میں ہے، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی
کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بعد سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت ہے نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی الضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو، لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہے،
ہوتا نہیں. تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں. جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے. چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے. اسلام کے اندر جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کریں اجر ملے گا. صحیح حدیث میں موجود ہے نا. اور میرے خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشی فرما دی. کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا. کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا. اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے. یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے. وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے. دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں. 4 آدمیوں کا کھانا 5 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود ہو. یاد رکھنا، ایک چھت کے نیچے ایک ہی گھر کے اندر 4-5 خاندان گزارا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گنجائش موجود وہ، شرط یہ ہے کہ وہ قلبی کیفیات وہی رکھتے. لیکن ہمیں نا کچھ مست سا کر دیا گیا ہے اپنی اپنی دنیا داری میں، کچھ محو سے ہیں، کچھ اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا. مجھے کیا لینے دیں، کیا لینے دیں مجھے. مذہبی لوگ بھی اتنے لاکھ کی محفل نعت، اتنے لاکھ کا عرس، اتنے لاکھ کی فلانی شے. اور خدا کے بندو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ لو، کچھ دیر کے لیے مہربانی کر لو، اور دیکھو تو صحیح ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے. چلو کوئی تو گنجائش پیدا کرو زندگی میں. اسلامی عقائد میں سے نا ایک بنیادی عقیدہ آخرت ہے. جن چیزوں پر انسان ساری زندگی اعمال کرتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے عقیدے میں شامل ہوتی ہیں. عقیدہ جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کا انسان عمل کرتا ہے. جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے شب و روز گزارتا ہے. جن لوگوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوتا ہے نا، کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کی بارگاہ میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو لازمی طور پر اعمال سنور جاتے ہیں. انسان جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. عقیدہ آخرت اسلامی عقائد میں بنیادی فکر کا عقیدہ ہے، اساس ہے عقائد. اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو جائے کہ میں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج کرو، تو ظاہر ہے وہ فنا کا نام جب
رکھ لے گا زندگی کو اور وہ دوبارہ اٹھنے کا قائل ہی نہیں ہوگا تو وہ تو کسی قانون کا پابند ہی نہیں رہے گا، وہ تو کسی چیز کی پابندی نہیں کرے گا، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرے گا، من چاہی زندگی گزارے گا۔ عقیدہ آخرت، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور، یہ انسان کو سوار دیتا ہے، یہ ایک ایسا مراقبہ ہے جو تزکیہ نفس کر دیتا ہے، انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اخلاقیات میں تبدیلی آتی۔ پھر کوئی کیمرہ بھی نہ لگا ہو نا، کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بندہ پھر بھی نیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں۔ تو عقیدہ آخرت کی مضبوطی، اس تصور کا مضبوط ہونا امت مسلمہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید ہماری توجہ دلاتا ہے، اور سورۃ القیامہ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے، کیا انسان کا یہ خیال ہے ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے اس سے کوئی سوال ہی؟ ایحسب الانسان، کیا انسان اس گمان میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے ان یترک سدی، اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر پابندیاں ہیں، اس پر کچھ قیود ہیں، اسے کچھ حدود بتائی گئی ہے، اسے ایک دائرہ کار دیا گیا ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے جائز ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس چیز کی حد تک تو آگے بڑھ سکتا ہے، یہاں سے اس لائن کو تو کراس نہیں کر سکتا، اس پر پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے بیچ رہ کے وہ زندگی گزارے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، یہ آیت ایک دوسرا معنی یہ دیتی ہے کہ یہ مت سمجھے کہ صبح قیامت اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ لازمی طور پر ایک عدالت صبح قیامت لگے گی، جس عدالت میں مجرم پیش ہوں گے، انہیں اپنے جرموں کا حساب دینا ہے، ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، ان سے ان کے ظلم کے بارے میں باز پرس ہو۔ تو لازمی طور پر عقیدہ آخرت کی مضبوطی انسان کو مضبوط کرتی، اس کے اعمال پر پیرے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، سوچ کر جملے بولتا ہے، وہ کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میرے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لہذا مجھے آخرت میں پیش ہونا ہے اپنے معاملات کی آسانی کے لیے، وہاں کی آسانی کے لیے میں یہاں تھوڑا سوچ سمجھ کے چلوں۔ رب فرماتا ہے تجھے ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، آزاد پنچھیوں جیسی زندگی نہ گزار، صبح قیامت کے معاملات کو پیش نظر رکھ، اس پر غور کر۔ یہ تصور گھر کے باہر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان اپنے مالک سے ڈرے اور قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھے، اور وہ یاد رکھے کہ یہاں جو کچھ وہ دیکھے نا، بچوں کو استاد پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، اگر بچے نہیں پڑھتے تو ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قائل بھی کرتا ہے، اور جب وہ آخری بات کرتا ہے تو پھر وہ پتہ کیا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے اگر نہ پڑھو گے تو امتحان تو آنا ہی ہے نا، رزلٹ تو آنا ہے، پیپر میں بیٹھو گے نہیں آئے گا، فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لاسٹ پر یہ بات ضرور ہوتی ہے، اور یہ امتحان دینے کا تصور اور امتحانی سینٹر میں جانے کا خیال طالب علم کو مجبور کرتا ہے کہ میں اس بار تیار کروں، میں بار بار اس پر غور کروں، میں کتاب کو سمجھوں، میں اس کو حل کروں چیزوں کو، تاکہ جب میں مرکز میں جاؤں پرچہ دینے کے لیے امتحانی سینٹر میں تو پھر مجھے پریشانی کوئی نہ ہو۔ بس سمجھانے کے لیے بات عرض ہے کہ یہاں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ تیری حدود ہیں، یہ تیرے قیود ہیں، یہ تیرا دائرہ کار ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ باز نہ آئے، پھر بھی کوئی شخص باز نہ آئے، تو پھر اس کو کہا جائے گا صبح قیامت اللہ خود حساب لے لے گا، پھر تجھے مالک اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ تجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کر لے گا،
پھر تجھے جواب دینا ہوگا. تو اس تصور کو اپنی زندگی میں لاگو کریں کہ ہم نے مرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جان. اس تصور کو پوری طور پر طاری کریں اپنے ذہنوں میں. یہ جو رسمی سی بات ہے نا, پتہ نہیں کب چلے جانا ہے, جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی تیاری بھی ہوتی ہے. جن کو پتہ ہوتا ہے نا, وہ رمضان المبارک میں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکٹیں نہیں مل رہی ہوتی اور عمرے کے ویزے لگ چکے ہوتے ہیں, تو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں جانے والوں کو کہ تیاری رکھنا, کسی وقت بھی میرا فون آ جائے گا. تو لوگوں نے بیگ باندھ لیے ہوتے ہیں, سامان تیار کر لیا ہوتا ہے, سارے انتظامات کر کے رکھے. کیوں؟ کہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے گا. تو روز کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کی جانب سے کس وقت بلاوا آ جائے گا. پھر اپنی تیاری بھی تو یار کچھ بتانا, میں بھی بتاؤں, آپ بھی بتائیں. پھر ہم اپنے آپ سے یہ بھی تو سوال کریں نا کہ جہاں اچانک جانا پڑے اس کے لیے تیاری ہوتی. ہماری تیاری کیا ہے اگر اچانک جانے پڑے اس کی بارگاہ میں؟ کیا تیاری؟ روز دیکھ رہے ہیں نا, کچھ لوگ روڈ پہ چڑھے تھے, پہنچ نہیں سکے. ہاسپٹل گئے تھے, پہنچ نہیں سکے. کچھ لوگ کسی فیلڈ میں کام کر رہے تھے, ڈگری نہیں مل سکی, جا ہی نہیں سکے, وقت آ گیا. تو اگر وہ ٹائم آ جاتا ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے. تیاری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے, مشکات میں موجود ہے. کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا. یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے, اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے اور مالک کرم فرمانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے, عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا. یہ آسان حساب ہے. پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے, پر کریم ہے نا. عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ, اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے. نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا. اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا, ذرا آسان کر کے. یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے, تو نے حساب دینا ہے, تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے, تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے, تو نے معاملات کا حساب دینا ہے. تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے, تو کلرک ہے یا صدر ہے, تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا. تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے, تو مؤذن ہے یا خطیب ہے, تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے. تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے, تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا. اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی. اس تصور کو پکا کرے اپنی. یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے, دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا, کارے جہاں دراز ہے, لمبا تصور, دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی دور دور تک. میں نے یہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا. یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے. یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی. کیا بتائیں تجھے اے باپ, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن ملی, پھر مر گئے. زندگی تو اتنی سی ہے, اتنی لمبی منصوبہ بندی. اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے, جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے, جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا انداز ہے,
جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے ہیں، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں۔ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، یہ والی زندگی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا، بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ یہ اتنی سی دنیا ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود۔ اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا، اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا، اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا، اتنا جبر کرنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا، عزتیں اچھالنا، اتنی سی دنیا کے لیے۔ حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا، جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت، جو میری جنت نہیں، خدا کا فضل ہے، جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے۔ تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے، اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے۔ آپ یقین کریں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے۔ وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رابدہ طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس الجھ گیا۔ رابدہ طالب کوئی نہ ملے، کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے، کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے، کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نہ کچھ باتیں درد کی کریں، کچھ عشق رسول کی تم کرو، کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کرو۔ کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نہ کوئی ذکر چھیڑے صدیق اکبر کا، کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی، کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے، تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے، لیکن وہ ہر وقت دنیا داری، ہر وقت اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا، تھک گئے کاروبار کر کر کے، کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں، سیر کرنے چلے جاتے ہیں۔ میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے، چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں۔ کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، یاروں کو بھی دیا ہے، صحت کو بھی دیا ہے، میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے، اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا، یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے، تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے، تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے، تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں عرض کرے، اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے۔ دل جو سخت ہو گیا ہے، ذہن جو سخت ہو گیا ہے، جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی، اس کی تو بات کرے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے، تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے، کچھ تو ایسا ٹائم نکلے۔ لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی،
دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے, کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرے. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلے کچھ صدقات دے کے دیکھ لے. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے, پھر آپ صبر کریں. جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا. پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے. وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا. پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں, پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں. پھر وہ کہتا وبشر الصابرین, محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو. پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا, دولت ہوگی, اقتدار ہوگا, بڑا کچھ ہوگا, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا. پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں, پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں, پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں. ہم نا من چاہیے زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے. اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتا ہے. آپ یقین کریں سنورتے, 100% سنورتے. آپ آخرت پر جتنا جتنا یقین, حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا, دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا, پکا تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی. پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں. حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں. یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے. تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیش میں گھر ہے, وہ پردیش میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیش میں گھر بنے ہوئے ہیں, لہذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار ہے. اور دوسرا, جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا, ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے. ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے. اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے, صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا, وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے. جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے, کھا لو پی لو, بس یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے, جرأت مند نہیں رہتے. اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے, ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا, وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں, انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کے انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا. وہ بندے طاقتور ہو جاتے, با ہمت ہو جاتے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, فرماتے ایک احد والے دن نا ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بندے نے کیا کیا, اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی, باقی نکال دی منہ سے, تلوار لی, میدان میں گئے, شہید ہو گئے. سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو, جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے. کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی. یہ آخرت کا اجر, آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتا. وہ بزدل. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے, وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور, بلے شاہ آسان نہیں مرنا, ایتے مر گیا ہی کوئی ہور, یہ تو کسی. اور پھر ایک اور درویش بولے, وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے, وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے.
وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں. ایک پل ہے موت, اس پل سے گزرتے ہیں, پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے.